بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بامن بسرو سا مامد قبلہ دیمد کعبہ امام سے کرم غوث اعظم مدد غوث اعظم، کرم غوث اعظم مدد غوث اعظم۔ عقد یار ہے سو بیس بنا دیتی ہے۔ علامہ صاحب کا ارشاد گرامی ہے، عقد یار ہے سو بیس بنا دیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حکیم، عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حکیم۔ علامہ صاحب کا ارشاد گرامی ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پر رکھ، دیار عشق میں اپنا مقام پر رکھ، نئی دنیا نئے صبح شام پر رکھ۔ علامہ صاحب کا ارشاد گرامی ہے، عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو واقعہ بیان ہم نے کیا تھا، وہ شہنشاہ بغداد کا ایک وہ مائی تھی، اس کی ایک بچہ تھا، اس کی شادی ہوئی، وہ جو جوڑی وغیرہ آئی نا، تو جب وہ دریا کا کراس کرنے لگے، دریا زلزلہ، تو وہ کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی تو وہ مائی صاحبہ اندازاً 12 برس اس دریا کے کنارے پر روتے رہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کی شادی جو ہے وہ جوڑی وغیرہ وہ سب بیوی، وہ اس کا بچہ جو ڈوب گیا۔ وہ مائی صاحبہ 12 سال ہوتے رہے۔ جناب غوث اعظم سرکار نے اپنے ایک مریض کو مائی صاحبہ کے پاس بھیجا کہ ان کو میرا پیغام دیں کہ تمہاری جو نوح ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی اور تمہارا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا، اب رونا بند کر دو۔ وہ آدمی آیا، وہ جو تھا نا پیغام رسان، جناب غوث کا پروگرام لے کر، پیغام لے کر، تو وہ مائی صاحبہ کے پاس آیا جو دریا کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ اس آدمی نے آ کر مائی صاحبہ کو پیغام دیا کہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم سرکار کا حکم گرامی ہے، ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری جو نوح ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی اور تمہارا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا، اور تمہارا جو جانی مانجی ہے وہ سارے جو وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ مائی صاحبہ وہ جو جانی ڈوبی ہوئی ہے، 12 سال ہو گئے ہیں، وہ اڑیاں بھی اب وہ خاک میں مل گئی ہوگی، تو وہ کہاں زندہ ہو؟ اس مائی صاحب کو ان کو یقین نہ آئے، وہ مائی صاحب رونے بند نہ کر، جناب شہنشاہ بغداد وہاں پر تشریف لے گئے، دریا دریا کے کنارے پر جناب تشریف لے گئے۔ مائی صاحب سے فرمایا کہ مائی صاحب کیوں روتے ہو؟ میرا بچہ ہے وہ اس پانی میں دریا میں ڈوب گیا ہے، میری جو نوح ہے وہ بھی ڈوب گئی ہے، 12 برس ہو گئے۔
آپ نے پیغام پہ ارشاد پیغام بھیجا ہے، وہ زندہ ہوئے تو مجھے یقین نہیں آتا. 12 سال ہو گئے میرے بیٹے کو دریا میں ڈوبے ہوئے، میری نوح کو دریا میں ڈوبے ہوئے، تو مجھے جب تک میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں مجھے یقین نہیں آتا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے، شنیدہ کا بعد مانے دیدہ، شنیدہ کا بعد مانے دیدہ، تورا دیدہ جو جزوزہ شنیدہ. سنی بات اور ہوتی ہے، زبانی مسئلے سننے بیان کرنے یہ اور بات ہے. پریکٹیکلی کسی چیز کا سامنے آنا، یوں تو لوگ بزرگ جو ہیں ان کے مطلب لوگ بھی بیان کرتے ہیں، مریض بھی بیان کرتے ہیں، مسکن بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ قلندر ہے، یہ مجذوب ہے، یہ اس پاور کے مالک ہیں. لیکن پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھنا، اپنی آنکھوں سے محسوس کرنا یہ اور بات ہے، یہ مشکل بات. خیر اب شہنشاہ بغداد محمد تشریف لے گئے مائی صاحبہ کے قریب. مائی صاحبہ کو فرمایا کہ مائی صاحبہ خاموش ہو جاؤ، رونا بند کرو. تو اب اللہ سے دعا کرتے ہیں. جناب شہنشاہ بغداد نے اللہ کے حضور عالیہ میں دعا کی، اللہ یہ جو مائی ہے اس کا بیٹا 12 برس ہو گئے پانی میں ڈوبے ہوئے، وہ پوری جنگ ہے وہ بھی ڈوب گئی ہے، وہ اس کے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ بھی ڈوب گئی ہے. تو یہ مہربانی فرمائے اس کو زندہ کرے. اس پوری جنگ کو یہ جو ہے اس مائی کا بیٹا، مائی کی جو وہ ہے اس بیٹے کی بیوی ہے وہ بھی زندہ ہو جائے. سرکار شہنشاہ بغداد نے اپنے دستر مبارک لائے. بندوں میں، خدا کی مخلوق میں بڑی بڑی عجیب مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اور ان بندوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ ہے مسلمان ہیں، کچھ ہے جو مومن ہیں، کچھ ہے جو نبی ہے، کچھ ہے جو ولی ہیں، کچھ ہے جو پیغمبر ہیں. اپنے اپنے مراتبے، اپنا اپنا مقام ہے. سب کو ایک جیسا سمجھنا یہ بری بات ہے، غلط بات ہے. خدا کے نیک بندے ہیں، ان کو آپ عوام میں شامل کریں، ان کو آپ عقائد کی نظر سے دیکھیں، ان پر بلیم لگائے، ان پر اعتراضات کریں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں سرکار نبی پاک دنیا پر تشریف لائے، 360 بت تھے خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ میں 360 روحانی بت تھے. وہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. وہ جو مشرک تھے نا، کافر مشرک بے دین، وہ کہتے تھے یہ خدا ہے. تو نبی پاک کے حضور عالیہ میں ان لوگوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چیز مانگیں، زمین مانگے زمین دیں گے، سونا مانگے سونا دیں گے، جائیداد مانگے جائیداد دیں گے. تو صرف آپ اتنا کہیں کہ یہ جو ہمارے بتوں کے خلاف آپ بولتے ہیں نا، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے جو آپ فرماتے ہیں، یہ بولنا چھوڑ دیں. آپ نبی پاک نے کا ساتھ گرامی ہوا، سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں آپ سورج رکھتے
लामा साहब को सुनाना हो अगर तेरी खुदी में इस तरह पैदा हो, अगर तेरी खुदी में इस तरह पैदा अजब नहीं है कि चाल तू बदल जाए। यानी अगर इंसान के अंदर रूहानी तलातम हो, फकत का तलातम हो, बुजुर्गी हो, तो बहुत कुछ हो जाता है। जहाँ पर लामा साहब ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे जिनको फकीर भी कहते हैं, वली भी कहते हैं, होश भी कहते हैं, कुतुब भी कहते हैं, कलंदर भी कहते हैं, मजदूर भी कहते हैं, साहिब हाल भी कहते हैं, साहिब काद भी कहते हैं, दरवेश भी कहते हैं, अल्लाह के दोस्त भी कहते हैं, अल्लाह के गलाम भी कहते हैं, अल्लाह के दोस्त भी कहते हैं। और कुछ वो लोग हैं जिनके मतलब यह है कि वो काफिर है, मुनाफिक है, मुशरिक है, बेदीन है, दादा इस्लाम से खारिज है, अल्लाह के अकामात के मुनकर है, अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी करने वाले हैं, शैतान हैं, बेईमान हैं, शैतान के वो है चेले हैं। यानी खुदा की मखलूक में मुख्तलिफ किस्म की मखलूक है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। कुरान में आया है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अन्ना जहन्नम मिनल जिन्ने वल इंस। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अन्ना जहन्नम, मैं जहन्नम को भरूंगा, मिनल जिन्ने वल इंस, जिन्नों और इंसानों से, जिन्नों और इंसानों से मैं जहन्नम को भरूंगा। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। आप अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह ये जो आपने हुक्म फरमाया है कि मैं जहन्नम से भरूंगा इंसानों से, जहन्नम को भरूंगा इंसानों से, जिन्नों से, ये क्या सबब क्या है? आप तो कुरान में आपने फरमाया है, अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है, मैं एक तिल के बराबर जुल्म नहीं करता, ना इंसाफी नहीं करता, ना हक नहीं करता, इंसान के खिलाफ बात नहीं करता, एक तिल के बराबर। और एक और जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक धागे के बराबर, मैं एक धागे के बराबर इंसानों पर जुल्म नहीं करता। असल बात यह है वो अल्लाह की ज़ात जो है वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती, किसी के साथ जुल्म नहीं करती, किसी के साथ नाहक नहीं करती, और ख़ास किसी के खिलाफ जो है वो आर्डर नहीं देती। अब अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान गलत काम करता है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, फिर अल्लाह जो है नाराज़गी के तौर पर उस बंदे को दोज़ख में भेजते हैं। ये दोज़ख जो है ये 7 जन्नत 8 है। ये आया है कि 7 दोज़ख हैं और 8 जन्नत है। हदीस शरीफ में बड़ा भारी शरीफ में कि जो है ना ये दोज़ख, इसका मुंह गोल है। ये जो जिसमें इंसान दाखिल किए जाएंगे, जो दोज़खी दाखिल किए जाएंगे, इस दोज़ख का मुंह गोल है। जैसा तंदूर होता है, तंदूर का मुंह गोल होता है, ये जो दोज़ख है इसका मुंह गोल है। कुरान में आया है कि जब दोज़ख के सामने किए जाएंगे तो बहुत शर्मिंदा होंगे, वो अफसोस करेंगे। बल्कि कुरान में ये बात भी आई है कि कुछ लोग हैं जो अपने उंगलियों को काटेंगे, चुबाएंगे, काटेंगे। वो लोग जो दोज़खी है
وہ اپنی قیامت کے دن قرآن میں آیا اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے اور پھر ساتھ الفاظ کیا کریں گے جو انہوں نے قیامت کے دن جو الفاظ بولنے ہیں بولیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور اس سزا سے بچ جائیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو لوگ جن کو ہم نے دوست بنایا، غلط عقائد کے لوگوں کو دوست بنایا، کافروں کو دوست بنایا، منافقوں کو دوست بنایا، مشرکوں کو دوست بنایا، بے ایمانوں کو دوست بنایا، بد کردار لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو دوست بنایا، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ دوستی کہیں گے ایک قرآن نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے، چبائیں گے، اور سارے کہیں گے لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ الفاظ ہوں گے ان کے، کاش کہ ہم یہ جو دوشی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، دار اسلام سے خارج لوگ ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، ان کو ہم دوست نہ بناتے۔ ہم نے ان کو دوست بنایا، کافروں کو، بے ایمانوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، خدا کے احکام کی تعمیل نافرمانی کرنے والوں کو، تو وہ کہیں گے کہ ان لوگوں سے ہم نے دوستی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہی کی طرف دھکیلا، ہم نے غلط عقائد کی طرف لائی کی۔ اگر ہم ان کو دوست نہ بناتے، دوست بنایا تو ہم مارے گے، پکڑے گے، اور اللہ کے جو سزا ہے اس میں ہم ملوث ہو گئے، پکڑے گے۔ اگر ہم ان سے دوستی نہ کرتے، ان کی بات کو نہ مانتے تو ہم بچ جاتے، لیکن وہاں پر یہ پریشان ہونا جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی میں بتا دوں کہ سارے لوگ بول رہے ہیں جن کا کوئی کارساز نہ ہوگا، کوئی جو مددگار نہیں ہوگا، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی رہنمائی یا مدد جو ہے ولی اللہ کریں گے۔ یہ میں حدیث سے اور قرآن سے ثابت کروں گا۔ سب لوگوں کو ایک جیسا سمجھنا یہ بات غلط ہے۔ کافر، منافق، مشرک، دارا اسلام سے خارج لوگ جو ہے ان کا وہ جو کافر منافق ہے، مشرک لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، دار اسلام سے خارج لوگ ہیں، اس وقت وہ اللہ کے ولیوں سے نبیوں سے بھی وہ جو ہے وہ کافر منافق۔ یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ اللہ یہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی نبی بھی سپورٹ کریں گے، اور نبی بھی شفاعت فرمائیں گے، اور ولی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو نبی ہے، ولی ہے، یہ خدا کی مخلوق مسلمانوں کی سپورٹ کریں گے، سفارش کریں گے۔ آج تو کچھ میں آیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا، الا بما شاء، مگر اللہ جس کو چاہے وہ احاطہ کرا دیتا ہے۔ پھر جو اللہ کے نبی ہیں یہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ کیا میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں، اپنی جو میرا مضمون ہے اس کی دلیل میں، اس کی سپورٹ میں، اس کی پروٹیکشن میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نہ نبی شمار کر سکتا ہے، نہ ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی نیک بندہ کر سکتا ہے. یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور یہ غلط نظریہ ہے. یہاں پر یہ میں بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کافر ہیں، جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو بے دین ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو کافر ہے، جو منافق ہے. منافق وہ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوتا. قلبی طور پر، باطنی طور پر وہ ایمان سے خارج ہوتے ہیں. کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے، ہم نبی پاک پر ایمان لائے، لیکن قلبی طور پر وہ نہیں مانتے. ان کو کہتے ہیں منافق. ایک ہوتا ہے کافر. کافر کی تعریف یہ ہے جو ظاہری طور پر پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، یہ اس لائن پر چل رہا ہے. وہ سب اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کافر. جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس کو منافق کہتے ہیں. قرآن نے اس کی سزا اللہ نے بیان کیا ہے. پھر درکل اسفل من النار، یہ جو منافق ہے یہ دوزخ میں سب سے نیچے طبقے میں ہوگا. یہ جو ہے نا، یہ دوزخ ہے، یہ 8 ہے. دوزخ 7 ہے، جنت 8 ہے. دوزخ 7 ہے اور جو یہ جنت ہے یہ 8 ہے. یہ ایک سطح پر دوسرا ہے، دوسرے پر تیسرا ہے، تیسرے پر چوتھا ہے. اور یہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسان جنتوں میں بھی جائیں گے تو دوسروں میں بھی جائیں گے. ایک جنت الفردوس ہے، ایک جنت المأویٰ ہے، ایک جنت البقیع ہے. یہ 8 قسم کے جنت ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگ جائیں گے. کسی میں شہید جائیں گے، کسی میں ولی جائیں گے، کسی میں نبی جائیں گے. یعنی مختلف مطلب کے مطابق لوگ وہ جنت میں جائیں گے. اب ہم جو یہ بعد میں پھر وضاحت کریں گے کہ جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، جنت میں بندہ جاتا کس طرح ہے اور کس طرح وہاں پہنچتا ہے. یہ نہیں، یہ ایک اللہ نے سبب بنایا ہے. ایک بات یہ بھی ہے جو کہتی ہے صرف اللہ کو مانو. ایک کراچی میں کو آیا، ایک آیا غلام احمد قادیانی مرزئی. اس کے ماننے والے وہ 2 قسم کے. ایک وہ قادیان کے ماننے والے قادیانی جو ہے مرزئی، اور ایک ہے لوہری. لوہری کہتے ہیں کہ مرزا قادی والا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اپنا مجدد ہے. نئی بات راز اللہ کو میاد 100 سال کے سر پر ایک مجدد پیدا ہوا. اس مرزا قادیانی نے یہ بھی غلط بیان کیا. چلو ہم آگے چلیں، پھر بات پہ ہم کریں گے. خدا کی مخلوق کو سمجھنا، یہ بھی یہاں پر بھی اللہ کے بندوں کی مدد کی ضرورت ہے. ولیوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، بزرگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، صاحب بصیرت لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، انبیاء کرام اولیاء کرام کی مدد کی ضرورت ہے. ان کی مہربانی سے، ان کی رہنمائی سے ہم جو ہے خدا کا جو رستہ ہے نا، اسلام، مذہب اسلام، ہم جھوٹے نہ مذہب کو ماننے والے ہیں
نہ جھوٹے خدا کو ماننے والے ہیں نہ جھوٹے نبی کو ماننے والے ہیں. ہم سچے نبی کو ماننے والے ہیں, ہم سچے بزرگوں کو ماننے والے ہیں, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم نہ جھوٹے خدا کو مانتے ہیں. اے دیکھیں نا, یہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, فرعون ہوا ہے, ایک شداد ہوا ہے, اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے. ایک نمرود ہوا, اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے. یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں, ان کے مختلف اعمال ہیں. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم جنت میں کس ساتھ جائیں گے. کوئی جنت میں جانا نہیں کوئی ریڑیاں کھانے کے برابر نہیں ہے, نہ کوئی برفی کھانے کے برابر ہے, نہ مٹھائی کھانے کے برابر ہے. یہ اللہ نے اصول بیان کیے ہیں, قرآن نے اللہ نے اصول بیان کیے ہیں کہ جو جنتی ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, غیبت سے بچیں گے, جھوٹ سے بچیں گے, شیطانی سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, غلط کاموں سے بچیں گے, شراب سے بچیں گے, زنا سے بچیں گے, لوگوں کے حق ماننے سے بچیں گے, رشوت دینے سے بچیں گے. یہ جنتی کا کے کام ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی شاطانہ والا کام کرے, شاطانہ والا کام کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, میں تو ولی اللہ ہوں بھائی. ایک بات یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہاتھ بننے کو کہتے یہ ولی اللہ ہے. وہ بابا ولی اللہ بننا کوئی خالہ جی کا کار ہے. ولی آتا ہے دوست کو, ولی اللہ کے. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے. قرآن نے there is everything in Quran. There is everything in Quran. You think upon the قرآن تاکہ آپ قرآن کے مطابق کو سمجھیں, اس پر عمل کر کے آپ جنت میں جائیں. ایک کہتا میں قرآن کے رسے کو ہی نہیں مانتا, میں اس کو قرآن کو ہی نہیں مانتا, حدیث کو نہیں مانتا. یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صرف اللہ کا ون گاڈ. چلو خدا کی مخلوق ہے. قرآن میں ہے یادی نورے ہی میوشا, اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. بندہ ہدایت یافتہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہو. اللہ بندے کی رہنمائی کرے, اللہ بندے کی رہنمائی فرمائے, اللہ بتائے یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ منزل پہ جانے والا راستہ ہے, یہ دونوں پر جانے والا راستہ ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. یہاں پر تین ہستیوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک فرمایا اطیع اللہ, اللہ کے ساتھ. سب سے پہلے قرآن نے فرمایا اطیع اللہ, اللہ نے فرمایا اطیع اللہ, اللہ کے ساتھ. اللہ کی اطاعت, اللہ کے حکم کی مانو, اس پر عمل کرو. یہ نہیں زبانی کہا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, قرآن کو مانتا ہوں, قرآن کو مانتا ہوں, میں تو پکا موہن ہوں, لیکن جب عمل کی بات ہے تو پاسا ہو جائے چھال مار. ایک آ گیا اطیع اللہ, اللہ کے ساتھ. پھر آ گیا اطیع رسول, نبی پاک کے ساتھ کرو. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جو ہے جو نبی پاک کی ہے, اور نبی پاک کی ذات گرامی انبیاء کرام